السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سورة الأنفال آية نمبر 2. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان إذا مر بآية عذاب بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب استجاب وإذا مر بآية فيها تنزيه الله سبحها. رواہ ابن ماجہ حدیث نمبر 1350. معزز حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں، موضوع ہے ایمان اور تقویت ایمان کے اسباب. بڑا علمی موضوع ہے اور عقیدے سے تعلق رکھتا ہے یہ موضوع. اس کائنات میں سب سے قیمتی سرمایہ، انتہائی قیمتی دولت ایمان اور ہدایت کی دولت ہے. جس کے پاس ایمان ہو تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی ایمان کی دولت سے محروم ہے تو دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا زمانے کی قسم کھا کر کے. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے زمانے کی قسم کھائی، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، اور جب قسم کھا کر کے اللہ رب العالمین کوئی بات بیان کرے اس کا مطلب ہے کہ جو بات بیان کی جائے گی وہ بات بڑی قیمتی بات ہوگی. جس چیز کا تذکرہ ہوگا وہ چیز بڑی قیمتی چیز ہوگی. فرمایا والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر، سارے لوگ خسارے میں ہیں، سارے انسان نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا، وہ لوگ خسارے میں نہیں، وہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوگا جن لوگوں نے ایمان لایا. ایمان لانے کے بعد ایمان میں پختگی لانے والے اعمال کیے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، ایمان کو تقویت پہنچانے والی چیز کو انجام دیا. جن چیزوں سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، جن چیزوں سے ایمان میں قوت آتی ہے، جن چیزوں سے ایمان پختہ ہوتا ہے، ایمان لانے کے بعد وہ اعمال بھی کرے، وہ اسباب بھی اختیار کرے، ان امور کو بھی وہ انجام دے. الا الذین آمنوا، وہ لوگ خسارے میں نہیں جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق بات بیان کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، اور صبر کی بھی تلقین کرتے رہے. یہ ہے کامیاب لوگ کہ ایمان لائے اور ایمان کو تقویت پہنچانے والے اعمال بھی انہوں نے کیا. تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ صف آیت نمبر 10 تا 12 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری
الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتلاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جس تجارت کی بدولت تم بروز قیامت عذاب الہی سے بچ جاؤ گے. دردناک عذاب سے وہ تجارت تجھے بچا لے گی. کیا میں وہ تجارت تجھے نہ بتاؤں؟ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ اور جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لو. اپنے مالوں کے ذریعہ اور اپنی جان کو بھی جہاد فی سبیل اللہ میں نچھاور کر دو. یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اگر تمہارے پاس عقل اور شعور ہے تو یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ رب العالمین تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور تمہیں صاف ستھری جگہ میں لے جائے گا اللہ رب العالمین. اور یہی سب سے عظیم اور بڑی کامیابی ہے. اور تمہیں ایک اور نعمت کی بشارت دی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین تمہیں مدد کرے گا. قدم قدم میں تمہیں نصرت الہی نصیب ہوگی اور جلد فتحیابی سے ہمکنار کرے گا. وبشر المؤمنین، مومنین کو خوشخبری دے دو، مومنین کو بشارت دے دو. اس آیت کریمہ میں غور کیجیے. اللہ رب العالمین نے ایمان کو اور جہاد فی سبیل اللہ کو تجارت سے تعبیر کیا ہے. کیا میں تمہیں ایسی تجارت کا بتلاؤں جس تجارت کی بدولت تم عذاب الہی سے بچ جاؤ گے؟ اور وہ تجارت کیا؟ ایمان کی دولت، جہاد فی سبیل اللہ. آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ ایمان اور جہاد کو تجارت سے تعبیر کیوں کیا گیا ہے؟ جس طرح سے تجارت میں نفع اور فائدہ ہوتا ہے، اس میں فائدے والی چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح ایمان میں بھی فائدے والی چیزیں ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تجھے جنت میں داخل کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اصل تجارت ہے. اس دنیا میں ہم اور آپ اسی اصل تجارت کے لیے بھیجے گئے اور ہم اور آپ اسی اصل تجارت کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں. اللہ پر ہمارا ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہمارا کمزور ہے، عقیدہ ہمارا پختہ نہیں ہے. اس تجارت کی فکر کیجیے اور اس کو مضبوط کیجیے جو اس تجارت کی وجہ سے تمہیں دنیا میں ملے گی اور آخرت میں ملے گی انشاءاللہ الرحمن. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 38. حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. اے نبی، اسلام میں کوئی ایسی جامع بات مجھے بتائیے جس بات کو سننے کے بعد میں کسی اور سے اسلام کے بارے میں سوال ہی نہیں کروں گا. ایسی جامع بات بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قل آمنت باللہ فاستقم، کہو میں نے اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ثابت قدم رہو. جان چلی جائے ایمان نہ جائے، مال چلا جائے ایمان نہ جائے، رشتے دار چلے جائے ایمان نہ جائے، گھر بار چلا جائے ایمان نہ جائے، ثابت قدم رہو. یہ ایسی بات ہے جس بات کو سننے کے بعد کوئی اور بات اسلام کے بارے میں تمہیں سننے کی عادت نہیں رہے گی. کہا ایسی بات بتائیے جس بات کو سننے کے بعد میں کسی اور سے اسلام کے بارے میں دریافت نہ کروں. کہا آمنت باللہ، کہو میں نے اللہ پر ایمان لایا. فاستقم، اور ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، چاہے جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، آپ کا قدم کستے مت نہ ہو. یہ ہے ایمان. کیوں؟ ایمان انسان کی حفاظت کرتا ہے. ایمان انسان کی حفاظت کرتا ہے. جتنا ایمان آپ کا پختہ ہوگا اتنی آپ اس دنیا میں محفوظ رہیں گے. یاد رکھیے گا.
ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایمان 6 چیزوں کے مجموعے کا نام یاد رکھے گا. ایمان 6 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اور ان 6 چیزوں کو زبان سے اقرار کر لینے کے بعد، دل سے تصدیق کر لینے کے بعد، اعضاء و جوارح سے عملاً ان ایمان کا ثبوت پیش کرنا، یہ ہے ایمان کا حقیقی معنی اور مفہوم. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 8. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا، ایمان کے بارے میں پوچھا گیا، من ایمان، ایمان کہتے ہیں کس کو، ایمان کا مفہوم کیا ہے، ایمان کا معنی کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہ ہے ایمان. تم کہو میں نے اللہ پر ایمان لایا، ملائکہ پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لایا، قیامت کے دن پر ایمان لایا، تقدیر کے خیر اور شر دونوں پہلوؤں پر میں نے ایمان لایا. یہ ایمان کا مجموعہ انہی چیزوں کے اقرار، تصدیق، یقین اور عملاً ثبوت دینے کا نام ایمان ہے. آپ ان چیزوں میں پختہ ہو جائیے، دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی انشاءاللہ. مگر اس پرفتن اور پرآشوب دور میں ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں بہت ہیں. ایمان کو گندا کرنے والے اشیاء بہت ہیں. ایمان کو کمزور کر دینے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے اور جن چیزوں سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑتا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان ضعیف ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آج معاشرے میں یہ برائی عام ہو گئی ہے. عموماً اس طرح کے لوگ مسائل کھڑے کرتے ہیں، نماز پڑھنے میں جی نہیں لگتا، خطبہ سننے میں اچھا نہیں لگتا، عبادت میں شوق اور ذوق پیدا نہیں ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا. معلوم ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے مگر کیوں پھر بھی کر لیتے ہیں. یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ اس کام سے ناراض ہوتا ہے، نبی نے اس عمل سے منع کیا ہے، مگر کیوں دنیا غالب ہے اور ہم یہ عمل کر لیتے ہیں. یاد رکھیے قلبی امراض ہیں، یہ دلی بیماریاں ہیں، یہ ایمان اور ہدایت کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، یہ ایمان کو کمزور کرنے والی سوچ ہے، فکر ہے. ان خیالات سے اپنے آپ کو پاک کیجیے، اپنے قلوب اور نفوس اور اذہان کو پاک کیجیے، تب جا کر کے آپ کا ایمان پختہ ہوگا. سید جامع صغیر کی روایت ہے، حدیث نمبر 5683، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما من القلوب قلب الا وله سحابة كسحابة القمر. چاند جب وہ چمک رہا ہوتا ہے، اچانک چاند کے سامنے بادل آتا ہے، اسی طرح انسان کے دل میں ایک بادل سا آتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں چاند روشنی پھیلا رہا ہوتا ہے، اچانک بادل آتا ہے، روشنی کو ختم کر دیتا ہے. اسی طرح ہی ہر انسان کے دل پر ایک بادل سا آتا ہے جو ایمان کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے وہ بادل. لیکن چون وہ بادل پھٹ جاتا ہے، چاند روشنی پھیلانا شروع کر دیتا ہے. اس حدیث میں آپ غور کیجیے، معصیات کے ارتکاب سے، گناہوں اور سیئات کے ارتکاب سے ہمارا ایمان کس طرح سے کمزور ہوتا ہے. بڑا خوبصورت انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ سمجھایا. چمکتا ہوا چاند کے سامنے جب بادل کا ٹکڑا آتا ہے ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. جب بادل کا ٹکڑا ہٹتا ہے تو پھر روشنی آنے لگتی ہے. اسی طرح جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، شریعت سے دور ہوتے ہیں،
یہ ہے دل کا معاملہ، یہ ہے ایمان کا معاملہ۔ تو ایمان کا گھٹنا بڑھنا یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ نیکیوں سے ایمان بڑھ جاتا ہے اور برائیوں سے ایمان گھٹ جاتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اور ایک حدیث میں جو سید جامع الصغیر کی روایت ہے، حدیث نمبر 1590، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسأل اللہ ان تجدد الایمان فی قلوبکم۔ سنو، جس طرح سے کپڑا میلا کچیلا ہو کر کے کمزور ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، اسی طرح تمہارے دلوں میں ایمان بھی میلا کچیلا ہو کر کے کمزور ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جب معصیات کا ارتکاب کرتا ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، کتاب و سنت سے دور ہوتا ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاسأل اللہ ان تجدد ایمان فی قلوبکم، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیشہ تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے، نیا نیا بنا کر رکھے اللہ رب العالمین۔ ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، اس سے ایمان میں تازگی آتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کا ایمان اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان میں پختگی آتی ہے، اس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ کہا فاسأل اللہ ان تجدد الایمان فی قلوبکم، تم اللہ رب العالمین سے تجدید ایمان کا سوال کرو کہ اللہ رب العالمین تمہارا ایمان بڑھا دے۔ تو ایمان کی حفاظت ایک بہت اہم فریضہ ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان دنیا کی سب سے قیمتی سرمایہ ہے، سب سے قیمتی دولت ہے، اسی کی بدولت انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے اور اسی کی بدولت انسان جہنم سے بھی نکل سکتا ہے۔ اگر رائی کے دانے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہوگا، ایک نہ ایک روز وہ جہنم سے ضرور نکالے جائیں گے، نکالے جائیں گے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ بعض اسلاف کا قول ہے من فقه العبد ان يتعاهد ایمانه وما نقص منه، یعنی بندے کی سمجھداری کی ایک دلیل یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے، انسان کی دانش مندی، عقل مندی کی یہ پہچان ہے، ایک دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ کن چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے، کن چیزوں سے ایمان گھٹتا ہے، کن چیزوں سے ایمان خطرے میں جاتا ہے، اس کا خیال رکھے۔ یہ دانش مندی کی دلیل ہے، یہ دانش مندی کی دلیل ہے۔ لہذا ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور دانش مندی کا ثبوت دینا چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی یہ منشا ہے، اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ بندہ کامل انداز سے مومن بن جائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اے ایمان والو، ایمان میں پختگی لاؤ، ایمان کو کمزور مت ہونے دو۔ اللہ رب العالمین نے عام انسان سے خطاب نہیں کیا، اہل ایمان سے خطاب کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ ان کے رسول پر، یعنی اپنے ایمان میں پختگی لاؤ، ایمان کو کبھی کمزور نہ ہونے دو۔ کہنے کا مطلب یہ، ورنہ علیہ ایمان سے خطاب اللہ رب العالمین کیوں کرتا؟ خطاب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایمان کو لے آؤ، ایمان کو کبھی کمزور مت ہونے دینا۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب قرآن کریم پر ایمان لاؤ، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب قرآن مقدس سے قبل جتنی
ایمان لاؤ۔ ومن یکفر باللہ، جو ان چیزوں کا انکار کرے، اللہ پر ایمان نہ لائے، ملائکہ پر ایمان نہ لائے، رسولوں پر ایمان نہ لائے، کتابوں پر ایمان نہ لائے، قیامت کے دن پر ان کا یقین نہ ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی فکر نہ ہو، حساب و کتاب کے بارے میں کوئی فکر نہ ہو، جنت اور جہنم کے بارے میں کوئی فکر نہ ہو، فقد ضل ضلالا بعیدا، یاد رکھو یہ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ حق سے واقعی دور ہیں، ایسی لوگ عقائد سے دور ہیں، ایسی لوگ صداقت سے دور ہیں، جو ایمان کے ارکان کا انکار کرے، ان کے لوازمات اور ان کے مقتضیات کو پورا نہ کرے، جو ایمان کے تقاضے ہیں ان تقاضوں پر کھڑے نہ اترے، ایسی لوگ حقیقت میں خسارے والے ہیں اور عقائد سے ایسی لوگ حقیقت میں دور ہیں۔ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی اور ایمان میں پختگی لانا ہے۔ ایمان میں پختگی اور تقویت کے اسباب کیا ہے؟ کن چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے؟ کن چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اور آپ اپنے ایمان کو کبھی کمزور نہ پڑ دیں، اپنے آپ کو کامل مومن بنا کر کے رکھیں۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ ڈھیر سارے اعمال ہیں، بس ایک عمل کو بات بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی چیز جس سے ایمان بڑھتا ہے وہ ہے اس کائنات کی سب سے مقدس ترین کتاب قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا، بار بار پڑھنا، معانی اور مطالب کے ساتھ پڑھنا، تفاسیر اور تصریحات کے ساتھ پڑھنا، غور اور تدبر اور فکر سے پڑھنا، یہ ایمان میں اضافے کا باعث ہے۔ ایمان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ تازہ رہے، ہمیشہ ہرا بھرا رہے، تو آپ قرآن سے دل لگائیے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ قرآن جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کا ایمان بڑھے گا اور آپ کی ایمان کی حفاظت ہوگی، آپ کا ایمان خطرے سے بچ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال آیت نمبر 2 میں اس کا فرمایا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، اللہ کی آیات کا بیان ہوتا ہے، بینات کا بیان ہوتا ہے، دلائل کا بیان ہوتا ہے، اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، تھر تھرانے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی قرآن پر ایمان میں آتا ہے، قرآن کی تصدیق کرنے لگتا ہے، قرآن احکامات اور ارشادات کو وہ تسلیم کرنے لگتا ہے، اس پر مکمل طور سے وہ عمل کی نیت سے اترتا ہے اور عمل کی نیت سے پڑھتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو مومن وہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کی وہ تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کی تلاوت سے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور اضافہ ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ بغور پڑھیں، یعنی تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، ایک ایک آیت کا معنی اور ایک ایک لفظ کا معنی اور مفہوم کے ساتھ آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، آپ کو ایمان اور ہدایت کی دولت ملے گی جو دنیا کی سب سے قیمتی سرمایہ اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ کیوں قرآن کی تلاوت کریں؟ کیونکہ قرآن کو اللہ نے ہدایت بنا کر کے نازل کیا ہے، نور بنا کر کے نازل کیا ہے، ایمان کی روشنی بنا کر کے نازل کیا اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، یہ قرآن جس میں لوگوں کے لیے ہدایت کی باتیں ہیں، ہدایت کی چیزیں ہیں، ایمان کی باتیں ہیں، ایمان کی تقویت میں ایمان کی تقویت کی چیزیں ہیں،
ہدایت کے براہین بھی ہیں اور ہدایت کے ٹھوس اور براہین ساتھیہ بھی ہیں۔ والفرقان، یہ قرآن فرقان بھی ہے۔ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی آپ تمیز کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا مسلک صحیح ہے، قرآن پڑھیے، قرآن آپ کو بتائے گا کون آدمی صحیح ہے، کس جماعت والے صحیح ہیں اور کس جماعت والے خسارے اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قرآن پڑھیے، اس قرآن کا نام اللہ نے فرقان رکھا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اور آپ گمراہی میں نہ رہیں، ہم اور آپ صراط مستقیم کو پالیں، ہم اور آپ صراط ہدایت کو پا جائیں، ہم اور آپ ایمان کی سب سے قیمتی دولت کو حاصل کر لیں۔ اسی لیے اللہ نے اس کو فرقان بنا کر کے نازل کیا ہے۔ یہ فرقان ہے حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کرنے والی یہ مقدس کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اس نور کی اتباع کرو، انزل مَعَهُ، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کی گئی ہے، اس نور کی اتباع کرو۔ لعل اولئک هم المفلحون، یہی لوگ در حقیقت کامیاب ہیں جو اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، یعنی قرآن کریم کی اتباع کرتے ہیں۔ قرآن کو اللہ نے کس چیز سے تعبیر کی؟ نور سے تعبیر کی۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اس نور کی اتباع کرو، انزل مَعَهُ، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ اولئک هم المفلحون، جو اس قرآن کی اتباع کرے گا، جو اس قرآن کی تلاوت کرے گا، جو اس قرآن کو پڑھے گا، بغور پڑھے گا، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کس انداز میں کریں؟ نبی کی سیرت کو پڑھیے، نبی کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجیے، قرآن پڑھنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ آپ لوگ آگے آ جائیں، پیچھے جگہ آدمی آئیں گے، ایک دوسرے سے بالکل سر جائیے۔ قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1350، حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات قیام کیے اور اتنا لمبا قیام کیا کہ صبح ہو گئی، اور صبح تک صرف ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے رہے، ایک ہی آیت کی بار بار پڑھتے رہے۔ یہ انداز کا تلاوت کلام کا تھا کہ کس تدبر اور تفکر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، حتی اصبح ویرددها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وہ آیت کون سی آیت ہے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 118، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یا اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو وہ تیرا ہی بندہ ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، یا اللہ اگر تو اپنے بندوں کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ یہ ہے تلاوت کلام پاک کا انداز۔ اللہ کے رسول صبح تک ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔ آیت کتنا معنی خیز ہے، یا اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو وہ تیرا ہی بندہ ہے، کسی اور کا بندہ نہیں ہے، اور اگر تو اپنے سارے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے تو غالب ہے، تو غالب ہے، تو حکمتوں والا ہے، اس کی حکمت کو تو ہی جانتا ہے۔ یہ انداز ہونی چاہیے۔ یہ فکر اسی وقت لائق ہوگی جب آپ قرآن کو ان کا صحیح معنی کے ساتھ تلاوت کریں گے۔ اتنا ہی نہیں، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1351، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، فکان اذا مر فی آیت رحمت سألا، جب تلاوت کلام پاک کے وقت آیت رحمت سے گزرتے، یعنی قرآن کی آیتیں دو طرح کی ہیں، ایک رحمت والی آیت یعنی جنت کا تذکرہ کچھ آیت میں کی گئی، اور ایک عذاب والی آیت یعنی
فَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے آیت رحمت سے گزرتے تو رحمت کا سوال کرتے، یا اللہ ہمیں اس رحمت کا مستحق بنا، یا اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت عذاب سے گزرتے استجاب، تو عذاب جہنم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنزِيهُ اللَّهِ، اور جب ایسی آیتوں کے پاس سے گزرتے جس میں اللہ کی بڑائی بیان ہوتی، جس میں اللہ کی تسبیحات کا تذکرہ ہوتا، سب کہا وہاں سبحان اللہ کرتے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے، اللہ کی عظمت کو بیان کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت طلب کر رہے ہیں، گویا آپ مختار کل نہیں ہیں، مختار کل تو اللہ رب العالمین ہے۔ اگر آپ مختار کل ہوتے تو آپ جہنم سے کیوں پناہ مانگتے؟ آپ جنت کا کیوں سوال کرتے؟ آپ رحمت کا کیوں سوال کرتے؟ مختار کل صرف اللہ رب العالمین ہے۔ جنت کا مالک بھی اللہ رب العالمین، جہنم کا مالک بھی اللہ رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا مالک نہیں، جہنم کا مالک نہیں، کیوں وہ خود جہنم سے بچنے کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ یہ اس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام پاک کیا کرتے تھے۔ اور صحیح میں حبان کی روایت ہے حدیث نمبر 620، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتے ہیں، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا عائشہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کا نام لے رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے کہ اگر بیوی شوہر کا نام لے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بیوی شوہر کا نام لے تو نکاح ٹوٹ جاتا نہیں۔ عائشہ نبی یا محمد کر کے نام لیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا نام عائشہ نام لے کر کے پکارا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا نام لے کر کے اسے نکاح ٹوٹتا نہیں، نکاح میں اور پختگی آتی ہے، نکاح میں اور پختگی آتی ہے، پیار اور محبت کے لہجے میں اگر آپ نام لیں تو یا عائشہ ہے عائشہ، آج کی رات مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ عائشہ کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کے قرب کو پسند کرتی ہوں، اور آپ جس چیز سے راضی ہوتے ہیں اس کو بھی میں پسند کرتا ہوں، وہ بھی میرے لیے صحیح ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور روتے ہیں، زاروں قطار ہوتے ہیں، اور روتے روتے آپ کی گود بھیگ جاتی ہے، اور اس قدر روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی بھی بھیگ جاتی ہے، زمین بھی بھیگ جاتی ہے، اور اسی روتے روتے صبح ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے متعلق بتانے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رو رہے ہیں، آپ کی گود بھی بھیگی ہوئی ہے، آپ کی داڑھی مبارک بھی بھیگی ہوئی ہے، آپ کی زمین بھی بھیگی ہوئی ہے۔ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روتے کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لقد نزلت علی اللیلہ، سنو آج کی رات مجھ پر چند ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں، چند ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیہا، جو ان آیتوں کی تلاوت کرے اور غور سے تلاوت نہ کرے، ان کے معنی سے غور و فکر نہ کرے، ان کے مطالب کو نہ سمجھے، ان کے تفاصیل کو نہ سمجھے، ان کی تسبیحات کو نہ سمجھے، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے تباہی ہے۔ قرآن پڑھ لینے سے آپ صرف کامل مومن نہیں ہو سکتے ہیں، قرآن کو ان کے معنی اور مطالب کے ساتھ پڑھنا یہ کامل مومن کی دلیل ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سنو آج کی رات چند ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو بھی ان آیتوں کو پڑھے اور غور سے نہ پڑھے ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے ویل کا لفظ آیا ہوا ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیات بتاتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے 191، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں، رات کا آنا، دن کا آنا، رات کا جانا، دن کا جانا، ان چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور وہ لوگ جو اٹھتے دیکھتے ہر وقت پہلو کے بل لیتے ہوئے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، وہ یتفکرون فی خلق السماوات
زمین، یہ 7 آسمان جو ہمارے سروں کے اوپر ہے، بغیر ستون کے، بغیر کھمبے کے، ان آسمانوں میں چمکنے والی چیزیں بھی ہیں، ان آسمانوں میں سورج بھی ہے، ان آسمانوں میں چاند بھی ہے، ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہی چند آیتیں نازل ہوئی ہیں، جن آیتوں کو پڑھے اور غور نہ کرے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں غور کر کے جو اپنے رب کی معرفت نہ حاصل کر سکے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ رب کی معرفت نہ حاصل کر سکے، رب پر ایمان نہ لائے، سارے دلائل دیکھنے کے بعد، سارے معجزات دیکھنے کے بعد، ساری مثالیں دیکھنے کے بعد جو ان چیزوں پہ ایمان نہ لائے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے یعنی آپ قرآن پڑھو، رب کی معرفت حاصل کرو، آپ قرآن پڑھو، اپنے رب کو پہچان جاؤ، آپ قرآن پڑھو، اپنے پیدا کرنے والی ذات کو پہچان جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کچھ صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورۃ ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہیں، سورۃ ترمذی حدیث نمبر 3297، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں؟ کہا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون وإذا الشمس كورت۔ سنو، بڑھاپے سے پہلے مجھے جب صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ ہود، سورہ عما یتساءلون، سورہ مرسلات، سورہ واقعہ، وإذا الشمس كورت، یہ چند ایسی صورتیں ہیں کہ میں بوڑھا ہونے سے پہلے ہی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ کیا مطلب ان سیرتوں کا، کیا مطلب ان حدیثوں کا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ ہود میں قیامت کا بیان ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے، قیامت کا منظر ہے، انسان کے حساب و کتاب کا بیان ہے، ذرہ برابر حساب و کتاب ہوگا، جہنم کا تذکرہ ہے، عذاب قبر کا تذکرہ ہے، اور پھر جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ان صورتوں میں تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں ان صورتوں کو پڑھتا ہوں قیامت یاد آتی ہے، فکر آخرت ذہن میں آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، بوڑھا ہونے سے پہلے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ قرآن پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، آپ قرآن پڑھیے تدبر کے ساتھ، اور اللہ بتاتا ہو منبر رسول سے دیکھ کے اگر کوئی عمل کی نیت سے، سمجھنے کی نیت سے کتاب و سنت کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو ایمان لائے بغیر رک ہی نہیں سکتا ہے، ایمان لائے بغیر رک ہی نہیں سکتا ہے، حقائق کو قبول کیے بغیر رک ہی نہیں سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5055، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 800، حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث کو بیان فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ ایک بات بتا دو، سورہ طور کوئی چھوٹی سورت نہیں ہے، بڑی سورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا مغرب میں آپ بڑی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھار اگر امام صاحب بڑی سورت پڑھ دے تو بہت لمبی قرات کر کے مغرب میں وقت تو رہتا ہی نہیں ہے، اتنا بھی وقت نہیں رہتا، آپ کے سوچ سے زیادہ وقت رہتا ہے، آپ کی سوچ سے زیادہ وقت رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کی، اور حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طور کی تلاوت سن رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور آیت نمبر 33 میں پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ خود ہی پیدا ہو گئے یا ہے کوئی پیدا کرنے والا؟ انسان جو اس دنیا میں وجود میں آیا ہے، انسان کو جو عدم سے وجود بخشا گیا ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے یا یوں ہی پیدا ہو گیا ہے، یا یہ خود خالق ہے؟ یہ آسمان، یہ زمین، ان چیزوں کی کوئی خالق ہے یا نہیں ہے؟ حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان قلبی ان یسیر، سنتی میرا دل اڑ گیا، میرا دل اڑ گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کی قیدیوں کے سلسلے میں، فدیہ کے سلسلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے کہ فدیہ لے کر کے ہمارے ساتھیوں کو چھوڑ دو۔ حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت وہ مشرک ہی تھے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں ان آیتوں کا سننا تھا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر، ان آیتوں کا سننا تھا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔
اسلام کیسے ملا، ایمان کی دولت کیسے حاصل ملی، ہدایت کیسے ملی؟ قرآن کو سنا، ان کے معانی کو بھی سمجھا، ان کے مطالب کو بھی سمجھا، مگر ہاں ہم آپ کو یہی کہتے ہیں جو صحیح تفسیر ہے قرآن کی ان کو آپ پڑھیے، غلط تفسیروں کی جانب مت جائیے کہ لوگوں نے غلط تعویلات کر کے اپنے الو سیدھا کرنے کی کوشش کیے ہیں تو غلط تفاسیر مت پڑھیے، علماء سے رابطہ کیجیے۔ قرآن کی کون سی تفسیر سب سے بہترین تفسیر ہے؟ دو تفسیر میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کی لائبریری یا آپ کی مسجد یا آپ کو ہر جگہ مل سکتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر آپ پڑھیے، تفسیر افضل البیان پڑھیے، یہ عمدہ تفاسیر ہیں، بہترین تفاسیر ہیں، عام فہم لفظوں میں بیان کی گئی ہے اور عام صاف ستھری لفظوں میں ہے جو عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ان تفاسیر کا آپ مطالعہ کیجیے، قرآن پڑھیے، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کو ایمان ملتی ہے، ہدایت کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اور انسان تو انسان، جنوں نے بھی ایمان لایا قرآن سن کر کے، انسان تو انسان، جنوں نے بھی قرآن سن کر کے ایمان لے آیا۔ سورہ جن، اللہ رب العالمین نے جن کے متعلق ایک سورہ بھی نازل کر دی، سورہ جن۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ نبی کو وحی کی گئی، اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجیے جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور وہ کہنے لگے ایک عجیب قرآن آج ہم لوگوں کو سننے کو ملا ہے، جو فصاحت اور بلاغت میں، پند و نصیحت میں، مواعظ میں بڑا عجیب قرآن ہے۔ یہدی الی الرشد، یہدی بہ الی الرشد، جو لوگوں کو رشد و ہدایت کی جانب رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ فآمنا بہ، ہم لوگوں نے قرآن پر ایمان لے آیا۔ جنہوں نے کہا ہم لوگوں نے قرآن پر ایمان لے آیا اور آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد میں اللہ کا کبھی کسی کو شریک نہیں بناؤں گا، میری رب کی ذات بڑی عالیشان ذات ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد۔ گویا جنوں نے مشرکوں کے غلط فہمیوں کا بھی ازالہ کر دیا۔ جنوں نے، مشرکوں نے اللہ کی جانب منسوب کی اللہ کی بیویاں اللہ کی اولاد ہے، جنوں نے کہا نہ اللہ کی بیوی ہے نہ اللہ کی اولاد ہے، کچھ نہیں ہے، اللہ کی شان، اللہ کی ذات ساری چیزوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کی وہ تاثیر ہے، آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو ہدایت ضرور ملے گی، آپ کا ایمان بھی بچے گا، ایمان میں پختگی آئے گی، آپ کی ایمان کی حفاظت ہوگی، بشرطے کہ آپ قرآن کو صحیح ترجمے، صحیح معنی اور اس کے مفاہیم کے ساتھ پڑھیں۔ یہ تھے ایمان اور ایمان کو تقویت پہنچانے والی چند چیزیں جو مختصراً انداز میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش رہی۔ انشاءاللہ موقع ملا تو اگلے جمعہ اسی عنوان سے باتیں کی جائے گی، ایمان اور تقویت ایمان کے اسباب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان میں زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے یا اللہ انہیں صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ عطا فرما۔